کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی پستی یا بے بسی یا خوشحالی سے نیچے اترنا کب سے سٹارٹ ہوا؟ اس کا بیسک سٹارٹ ہوا تھا 1445 میں۔ 1445 میں ایسا کیا ہوا جہاں سے مسلمانوں کی بے بسی اور جو پسماندگی تھی وہ سٹارٹ ہوتی ہے؟ 1445 میں ایک جرمن سائنٹسٹ ہوتا ہے، اس نے ایک پرنٹنگ پریس مشین ایجاد کی ہوتی ہے۔ یہ وہ مشین ہوتی ہے جو پورے کے پورے یورپ میں پھیل رہی ہوتی ہے، اور اس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ایک نیو ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہلے نالج صرف اور صرف کچھ شرفا کے پاس ہوا کرتا تھا، جہاں صرف علم جو تھا وہ صرف اور صرف امیر امراء کے پاس ہوا کرتا تھا، وہ نالج کی کتابیں پرنٹ ہونا سٹارٹ ہوئیں، اور پرنٹ ہوتے 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 وہ عام بندے تک پہنچنا سٹارٹ ہو گئی۔ یہ وہ ٹائم تھا جب سے یہ انوینشن ہوئی، اور انوینشن ہو کر یہ پھیلنا سٹارٹ ہوئی پوری یورپ میں۔ 1470 تک یہ مشین یورپ تک بھی پہنچ چکی تھی، یورپ سے مراد انگلینڈ تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اب آپ یہ دیکھو کہ 1470s تک یہ مشین یورپ کے انگلینڈ میں تو پہنچ جاتی ہے، لیکن 1485 میں جا کر اس مشین کو آٹومین امپائر، یہ جس کو ہم آج ترکی کہتے ہیں، اس کنٹری کے جو مسلمان جو ہماری خلافت ہوتی ہے، اس میں جو اس ٹائم کے بادشاہ ہوتے ہیں سلطان بیزال II، وہ اس مشین کو الاؤ ہی نہیں کرتے، اجازت ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنی اس آٹومین امپائر کے اندر یا جو خلافت عثمانیہ تھی اس کے اندر سب لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ ان کے بہت سارے کانسیپٹس ہوتے ہیں کہ جی یہ اسلام کے اگینسٹ جا سکتی ہے، یہ دین اسلام کی بے حرمتی ہو سکتی ہے، بہت سارے کانسیپٹس۔ ایگزیکٹ انہی 2 سالوں کے اندر 1485 سے لے کر یہ مشین بین رہی، نہ اجازت دی گئی آٹومین امپائر کے اندر، اور یہ مشین جا کر اجازت ملی 1727 میں۔ اب یہ وہ پرنٹنگ مشین تھی جس نے پوری دنیا کو ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا۔ ٹرانسفارم کس طرح کیا کہ میں آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن دیتا ہوں، اور یہ کمپیریزن آپ کی اس بک وائی نیشنز فیل میں مینشن ہے۔ جیمز اے رابنسن مینشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس ٹائم اگر ہم یورپ کے انگلینڈ کو دیکھتے اور آٹومین امپائر کو دیکھتے تھے، تو آٹومین امپائر کا جو لٹریسی ریٹ تھا وہ تقریباً 50 to 60% تھا۔ یہ 1450s کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ یورپ کی انگلینڈ جو کنٹری تھا اس کا لٹریسی ریٹ ہارڈلی 15 to 20% تھا۔ اب آپ یہیں سے کمپیریزن کر لیں کہ 1450s 1470s 60s کے اندر یہ لٹریسی ریٹ تھا، اور یہی لٹریسی ریٹ جب دوبارہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا 1770s کے اندر جا کر، تو یورپ کے اندر جو انگلینڈ تھا اس کا لٹریسی ریٹ 70% سے ابو جا چکا تھا، جبکہ یہ صرف ینگ جنریشن کی بات ہو رہی ہے، جبکہ آپ کے آٹومین امپائر یا خلافت عثمانیہ کے اندر وہی لٹریسی ریٹ وہ ینگسٹرز کا گر کر لیس دین 30% پر آ چکا تھا۔ تو یہاں سے اصل ہمارا فال سٹارٹ ہوتا ہے مسلمانوں کا، اور ترقی کے تعلیم کے میدان میں انگریز یورپ بہت تیزی سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور مسلمان جنہوں نے تعلیم میں بہت پہلے کافی ایفرٹ کی ہوئی تھی، وہ اس پسماندگی کا شکار ہوتے آج 2023 کے اندر اگر ہم انالائز کریں تو ہمیں ایک چیز پر بہت زیادہ افسردگی کا اظہار ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آج پوری مسلم امہ کی تقریباً 57 کنٹریز ہیں، اور ان 57 کنٹریز کو دیکھیں تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان تمام 57 مسلم امہ کے کنٹریز کو کہ جتنے پی ایچ ڈیز ہیں وہ صرف ایک کنٹری کے پی ایچ ڈی سے کم ہیں، وہ ہے جاپان۔ ایک جاپان کے پی ایچ ڈیز کی تعداد ہمارے پورے مسلم امہ کی کنٹریز کے پی ایچ ڈیز سے زیادہ ہے۔ تو یہاں سے انالائز کریں کہ ہم تعلیم میں کتنا پیچھے رہ گئے، اور تعلیم میں پیچھے ہیں تو اٹ مینز ہم نے ایڈوانسمنٹ نہیں کی، اور ہم نے ایڈوانسمنٹ نہیں کی تو الٹیمیٹلی ہم آج بھی سفر ہو رہے ہیں، کل کو بھی ہوں گے اور پرسوں کو بھی ہوں گے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، مسلم امہ ترقی کرے، تو تعلیم کو پہلی اہمیت دیں، تعلیم پر فوکس کریں، اور تعلیم ہی آپ کا وہ زیور ہوگی جو آپ کو ان مشکلات سے نکال کر آسانی کی طرف لائے گی۔ تھینک یو سو مچ۔